بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم آپ کے لیے ملک صفدر حیات صاحب کی کہانی اللہ کی لاٹھی کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دعا قبول ہو سکے گی۔ مجھے جس لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں سے ملی ہے، میں اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ تم توجہ سے میری بات سنو اور بتاؤ کہ وہ تمہاری چیموں پر کتنے فیصد فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ عمر 19 اور 20 کے درمیان، جسم دبلا پتلا، رنگت گندمی، دراز قد، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، چہرے کے نقش و نگار انتہائی پرکشش اور دلکش، ناک پر بائیں طرف مسور کے دانے برابر ایک تل، اور یہ تو ہو بہو چیموں کا حلیہ ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چودھری قادر بخش بول اٹھا، پھر اضطراری لہجے میں اللہ رکھی سے مستفر ہوا، ہے نا اللہ رکھی؟ اللہ رکھی نے جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ بیٹھک کی فضا یکلخت ماتمی ہو گئی۔ اللہ رکھی کے ماتمی رد عمل سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں سے گزشتہ صبح ہمیں جس اجنبی لڑکی کی لاش ملی تھی وہ شمیم عرف چیمو تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے چودھری قادر بخش سے کہا، چودھری صاحب، کوٹلی مراد کوئی بہت بڑا گاؤں تو نہیں؟ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے ایسی بے خبری سخی اینڈ کمپنی سمجھتے رہے۔ چیمو اپنے گھر واپس چلی گئی اور چیمو کے والدین مطمئن رہے کہ وہ اپنے چچا کے گھر میں بڑے مزے سے رہ رہی ہے۔ یہ ساری خرابی اس سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ملک صاحب۔ چودھری قادر بخش اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، سیلاب کے پانی نے جو افراتفری مچائی ہے، اس نے ہر بندے کی مت مار دی ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں اس نوعیت کے سنسنی خیز واقعات تو رونما ہوتے ہی رہتے ہیں جناب۔ مجھے چودھری کے اس بات سے پوری طرح اتفاق تھا۔ زلزلہ ہو، بادی طوفان ہو یا سیلاب، جب قدرتی آفات نازل ہوتی ہیں تو بڑے بڑے ہولناک اور عبرت انگیز واقعات جنم لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ 9 اگست کی شام چیموں کے ساتھ کوئی ایسا خطرناک سانحہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں وہ بد نصیب لڑکی مردہ حالت میں چک جمال جا پہنچی۔ مجھے اسی سانحہ کا پتہ لگانا تھا۔ اس بات کے امکانات 50-50 تھے کہ چیموں کسی اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی تھی یا اسے اس جان لیوا حادثے کا شکار بنایا گیا تھا۔ مجھے امید تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ صورتحال کو مکمل طور پر واضح کر دے گی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور چودھری قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اللہ رکھی تو ہر صورت میں میرے ساتھ چک جمال جائے گی تاکہ اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر اس کے چیموں ہونے کی تصدیق کر سکے۔ لیکن میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کوٹلی مراد سے روانہ ہونے سے پہلے میں سخی اور اس کے گھر والوں سے بھی مکمل بیانات لینا چاہتا ہوں۔ ذرا پتہ تو چلے وہ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں سخی محمد اور اس کے گھر والوں کو ادھر حویلی ہی میں بلا لیتا ہوں۔ چودھری کا آئیڈیا مجھے پسند آیا، لہٰذا میں نے اس سے اتفاق کر لیا۔ آئندہ 1-1.5 گھنٹے تک میں سخی محمد، اس کی بیوی شبانہ اور دونوں بیٹیوں رضوانہ اور سلطانہ کا انٹرویو کرتا رہا۔ میں نے ان سے مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر درجنوں سوالات کیے، لیکن کوئی بھی نئی یا اہم بات سامنے نہ آ سکی۔ ان تمام لوگوں کے بیانات کا لب لباب یہی تھا کہ 9 اگست کی شام جب چیمو اپنے گھر واپس چلی گئی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے یہ تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھی کہ آیا وہ اپنے گھر پہنچی ہے یا نہیں۔ ان کے نزدیک کوئی خاص یا اہم بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، لہذا سخی محمد اور اس کے گھر والے بھی اس حوالے سے مطمئن بیٹھے تھے۔ یہ ساری تفتیشی کارروائی چونکہ چودھری قادر بخش کی بیٹھک میں ہو رہی تھی اور وہ بنفس نفیس وہاں موجود تھا، اس لیے ایک وقفے کے دوران میں نے اس سے کہا، چودھری صاحب، اللہ رکھی اور دیگر لوگوں سے میں نے جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا۔ میرا خیال ہے انہیں باہر بھیج دیں تاکہ ہم آپس میں چند امور پر گفتگو کر سکیں۔ اس نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ جب بیٹھک میں صرف ہم تینوں رہ گئے تو میں نے چودھری سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں جناب اس معاملے میں؟ ملک صاحب، حالات و واقعات کی روشنی میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چیمو اس شام اپنے چاچا کے گھر سے نکلی
اور اپنے گھر آنے کی بجائے دریا کی سمت نکل گئی۔ آپ جانتے ہیں آج کل یہ دریا کتنا وحشی اور خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے کنارے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور کناروں کے جو حصے سلامت ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ممکن ہے چیمو ایسے ہی کسی کنارے کے کسی حصے کو سلامت سمجھ کر اس پر جا کھڑی ہوئی ہو اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کب وہ کنارے کی مٹی کے ساتھ چیختے چنگاڑتے دریا میں پہنچ گئی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے بولا، کوٹلی مراد اور چک جمال میں کم از کم 3 میل کا فاصلہ حائل ہے۔ چیمو بیچاری کو تیرنا ویرنا تو آتا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کب موت کے منہ میں چلی گئی اور اس کی لاش دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ اب کے علاقے میں پہنچ گئی۔ چودھری صاحب، اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے حالات و واقعات کا 2 تجزیہ فرمایا، اس میں سے چند ایک باتوں پر مجھے سخت اعتراض ہے، جن میں سر فہرست تو یہی ہے کہ چیمو مزے سے ٹہلتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچی ہوگی۔ اس خونی دریا نے پچھلے چند دنوں میں جو تباہ کاریاں برپا کر رکھی ہیں، اس کے پیش نظر کوئی لڑکی اس کے ہولناک نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادھر کا رخ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی شام کے وقت۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے جائے وقوع پر اس کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا کے پانی میں ڈوب کر نہیں مری۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں چوئی صاحب، ڈوب کر مرنے والے افراد کی لاشوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس نوعیت کی موت میں مردے کے جسم میں پانی کی وافر مقدار بھر جاتی ہے، جس کے سبب اس کا پھول جانا ایک لازمی امر ہے۔ علاوہ ازیں اس کے جلد کی رنگت میں بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی لاش کی حالت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ دریا کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چک جمال کے کھیتوں میں پہنچی ہے، لیکن یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے۔ اب ایک ہی کبھی امکان باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بڑے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں کہا، وہ یہ کہ اس لڑکی یعنی چیمو کی لاش کو دریا برد کیا گیا ہے اور وہ لاش پانی کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے کوٹلی مراد سے چک جمال جا پہنچی ہو، اور اس صورت میں یہ سوچنا لازم ہو جاتا ہے کہ چیمو طبعی موت نہیں مری، بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر مردہ حالت میں دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا چودھری صاحب؟ اس نے نہایت گمبھیر انداز میں کہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تھانے دار بھی ہوں، لہذا شک کو میرے سوچنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسی شک کی بنا پر میں یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں کہ چیمو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا میں پھینکا گیا تھا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ دریا میں اتری یعنی اس کا بدن دریا میں اترا تو وہ زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، بس آج شام تک کی بات ہے، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ شام سے پہلے کسی وقت بھی موصول ہو جائے گی، پھر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور میری دلی خواہش ہے کہ واقعی چیمو کو قتل کیا گیا تو اس کے قاتل کو آپ جلد از جلد گرفتار کر لیں۔ بتائیں اس سلسلے میں آپ سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فی الحال آپ صرف اتنا تعاون کریں کہ ہمارے تھانے پہنچنے کا بندوبست کر دیں۔ ہم دونوں سائیکلوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے، لیکن واپسی میں اللہ رکھی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، لہٰذا کسی تانگے وغیرہ کا انتظام ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ حویلی میں میری ذاتی استعمال کا تانگا موجود ہے، چودھری قادر بخش نے بتایا۔ آپ لوگ اس تانگے پر بیٹھ کر جا سکتے ہیں، لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے جناب۔ جی فرمائیں چوئی صاحب۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے، وہ خلوص بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں چودھری قادر بخش کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ ایک سجا سجایا تانگا تھا۔ ظاہر ہے چودھری قادر بخش کی ذاتی سواری کی سجاوٹ تو لازمی بات ہے۔ واپسی کے سفر میں سخی محمد بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ متفی چیمو کا سگا چاچا تھا، لہٰذا میں اسے روک نہ سکا۔ پھر یہ کہ چیمو اس کے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی تھی، میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اس سے مزید پوچھ گچھ کروں گا۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر میں بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر اللہ رکھی ساتھ جگہ خاموش بیٹھی تھی۔ حاجی مبارک علی اپنی سائیکل پر تھا۔
جبکہ میری سائیکل سخی محمد نے سنبھال رکھی تھی۔ کوچوان صدیق بڑی مہارت سے دریا کے کچے کنارے کے ساتھ ساتھ تانگے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حویلی میں پوچھ گچھ کے دوران اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نامعلوم مختفی لڑکی چیمو ہی ہے، تو اللہ رکھی نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا، لہٰذا مجھے چودھری سے کہہ کر اسے بیٹھک سے باہر بھجوانا پڑا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے رونے کا کوٹا پورا کر چکی ہے، یا اگر کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے تو وہ بیٹی کی لاش کو دیکھ کر رو لے گی، کیونکہ ابھی تو زبانی کلامی تصدیق ہوئی تھی۔ اللہ رکھی کا چیمو کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا باقی تھا۔ اللہ رکھی میرے بالکل عقب میں نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ تانگے کی پچھلی نشست کے ایک کونے میں ٹکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی پوزیشنیں ایسے زاویے کی تھیں کہ میں گردن موڑ کر بآسانی اس سے گفتگو کر سکتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر اللہ رکھی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، شاہی سواری میں بیٹھ کر سفر کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایک غیر متعلق سوال تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اگر انسان کے دل میں سکون ہو تو پیدل چلنا بھی ہوائی گھوڑے کی سواری لگتا ہے تھانے دار صاحب، مگر اس وقت چودھری صاحب کا یہ آرام دہ تانگا مجھے کانٹوں بھرا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے دل کی حالت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اچھی طرح اندازہ ہے اللہ رکھی، میں نے ہمدردی سے کہا، میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ چادر کے پلو سے آنکھوں کے نم گوشوں کو پونچھنے کے بعد گلوگیر آواز میں بولی، مجھے یقین آ گیا کہ آپ میری کیفیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ہمدردی اور خلوص کے دو بول ایک انسان کو دوسرے انسان سے کتنا قریب لے جاتے ہیں، اس بات کا اندازہ عملی تجربے سے گزرنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ رکھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا، اللہ رکھی سچ سچ بتاؤ، تمہارا دیور کیسا بندہ ہے؟ آپ سخی محمد کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، یہی ایک دیور ہے۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا، میں اس سخی کی بات کر رہی ہوں، میرا مطلب ہے آپ سخی محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ اس کی ذہنی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، ہاں اللہ رکھی، میں اسی سخی محمد کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایک سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے سانس لینے کی غرض سے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری نگاہ میں یہ سخی محمد کیسا بندہ ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے جناب، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چیمو 2 دن پہلے شام میں سخی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پھر اپنے گھر پہنچنے کی بجائے اس کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ کہیں چیمو کو پیش آنے والے اس اندوناک واقعے میں کسی طرح سخی محمد کا کوئی ہاتھ تو نہیں؟ نہیں جناب، وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ سخی محمد کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہو، وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے۔ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ میرا اشارہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی طرف ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے ان میں سے کسی پر شک نہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر شک نہیں ہے۔ میں نے بڑی نرمی سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری رکھا، گاؤں کے کسی اور بندے کو اس معاملے میں ملوث سمجھتی ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، کسی اور شخص پر بھی مجھے شک نہیں ہے۔ کوٹلی مراد میں کسی بندے سے ہماری دشمنی بھی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رکھی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بیٹی چیمو کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں دریا میں گر گئی ہوتی اور پانی میں ڈوبنے کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس کی لاش اتنی اچھی حالت میں نہیں مل سکتی تھی جیسی کہ چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ ڈوب کر مرنے والوں کی لاش عموماً پھول جایا کرتی ہے اور ان کی جلد بھی نیلی پڑنے لگتی ہے، لیکن چیمو کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہ کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی ظالمانہ کارروائی کی توقع کسی دشمن ہی سے کی جا سکتی ہے، اور مجھے اس دشمن تک پہنچنا ہے۔ بتاؤ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ ہکلاہٹ امیز انداز میں بولی۔ ممکن ہے اللہ رکھی کی یہ ہکلاہٹ اور ہچکچاہٹ اس پر ٹوٹنے والی افتاد کے پیش نظر ہو، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس احساس کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس معاملے میں ہر شے کو گہرے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔
میں نے ایک طویل بوجھل سانس خارج کی اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اللہ رکھی، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ تم اپنے کسی دشمن سے واقف نہیں ہو، لیکن میں اس دشمن تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ سپہر 4 بجے ہم بخیریت تھانے پہنچ گئے، اور پھر خیریت نہ رہی۔ شاید آسمان کو اسی بات کا انتظار تھا کہ میں کوٹلی مراد والوں کی کارروائی کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ ہم نے جیسے ہی تھانے کی عمارت میں قدم رکھا، بارش شروع ہو گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار شکل اختیار کر گئی۔ ساون کی برسات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ جب چاہے جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ خود بنا لیتی ہے۔ میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو باہر برآمدے میں بٹھایا اور چودھری فرید کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید کے ساتھ اس وقت پورا عملہ تھانے میں موجود تھا۔ چودھری فرید میرے کمرے میں پہنچا، مجھے سلام کیا اور پھر میرے ہی اشارے پر ایک کرسی سنبھال لی۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ چکا تو میں نے اس سے پوچھا، جی چودھری صاحب کیا خبریں ہیں؟ دوسرے لوگ تو اسے چودھری کہتے ہی تھے، لیکن کبھی کبھار میں بھی اسے اسی نام سے مخاطب کر لیا کرتا تھا تو وہ فخر سے پھول جاتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مجھے امدادی پارٹی اور اس کی کارکردگی کی رپورٹ دینے لگا۔ میں نے توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ سب تو تھانے سے باہر کی سرگرمیاں ہیں، اب یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ جناب ادھر تھانے میں تو کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، نامعلوم لڑکی کی لاش گزشتہ روز صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی، ہسپتال کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع آئی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فرید نے پوچھا، ملک صاحب آپ کوٹلی مراد سے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، ان کا تعلق کیا اس نامعلوم لڑکی سے ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ان میں سے ایک لڑکی کی ماں اللہ رکھی ہے، دوسرا اس کا چاچا سخی محمد ہے، اور تیسرا چودھری قادر بخش کا ملازم کوچوان محمد صدیق، اور حاجی مبارک علی تو یہیں سے میرے ساتھ گیا تھا۔ یہ لوگ لڑکی کی لاش لینے آئے ہوں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور ہمیں اس نامعلوم لڑکی کا نام بھی معلوم ہو گیا ہے۔ ہمیں جس بد نصیب لڑکی کی لاش حاجی مبارک کے کھیتوں میں پڑی ملی تھی، اس کا نام شمیم بی بی عرف چھیمو ہے۔ کچھ پتہ چلا؟ چودھری فرید کے انداز میں ایک خاص قسم کی کریز تھی۔ چھیمو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حالات و واقعات ابھی تک تو یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ دریا کے پانی میں شامل ہوئی تو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقع نہیں ہوئی، میں نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہوگا۔ ہوں، فرید نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، چودھری فرید میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، تمہیں ہسپتال جانا ہوگا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ لیکن باہر کے موسم کو بھی دیکھ لیں، اگر ہم موسم کے تیور دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے تو پھر یہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا خیال یہی تھا کہ جب میں کوٹلی مراد سے واپس آؤں گا تو چھیموں کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہاں میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ممکن ہو لاش کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ کسی خاص سمت میں تفتیش کی گاڑی کو آگے ڈالا جا سکے۔ چودھری فرید نے چونک کر میری جانب دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، شناخت کا مسئلہ؟ کیا ابھی اس لڑکی کے چھیمہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ مجھے تو کوئی شک نہیں، میں نے پروسوک انداز میں کہا، لیکن قانونی کارروائی کا تقاضا ہے کہ جب تک اللہ رکھی لاش کو دیکھ کر یہ تصدیق نہ کر دے کہ وہ اسی کی بیٹی ہے، اس وقت تک اس نوجوان متفیہ لڑکی کو چھیمو نہ سمجھا جائے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی اور اسی وقت سرکاری ہسپتال کی جانب روانہ ہو جاتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس لڑکی کی لاش کو اپنے ساتھ واپس لے آؤں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ چودھری قادر بخش کا تانگا اور تانگے کا کوچوان اس وقت تھانے میں موجود ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں نے چودھری فرید کو ہسپتال روانہ کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے احتیاطاً حق نواز کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں حاجی مبارک علی کے پاس چلا گیا، جو سخی محمد اور اللہ رکھی کے پاس بیٹھا تسلی دلاسے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ حاجی صاحب،
آپ کافی دیر سے چیموں کی ماں اور چاچا کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ وہ کرسی سنبھال چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کوئی کام کی بات بھی پتہ چلی کہ نہیں؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکے۔ ان دونوں کے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ سخی محمد اپنی بھتیجی کی اندونک موت پر بہت دکھی اور افسردہ ہے۔ حاجی مبارک نے جواب دیا، غمزدہ تو اللہ رکھی بھی بہت نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کر رہی۔ لگتا ہے چیموں کی موت نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جوان اولاد کی موت، اور وہ بھی حادثاتی موت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، والدین کے دل اور جگر کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ صبح سے میرے ساتھ در بدر ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ اگر میری ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں، فی الحال تو ضرورت نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر ضرورت پیش آ بھی گئی تو میں آپ کو دوبارہ گھر سے بلا لوں گا۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر کمرے کے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت بارش کا زور ٹوٹا ہوا ہے، آپ چھتری سنبھال کے نکل جائیں۔ اس نے میرے مشورے کو راست جانا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کانسٹیبل فرید مغرب کی اذان سے ذرا پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، بلکہ میں نے اسے جس مقصد سے سرکاری ہسپتال بھیجا تھا وہ اس میں سرخرو ہو کر آیا تھا۔ اس کی اتنی جلدی واپسی پر مجھے حیرت بھی ہوئی، پھر جب اس نے وضاحت کی تو میری حیرت جاتی رہی۔ فرید کے مطابق ابھی وہ ہسپتال نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو چیموں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شدہ لاش لے کر آ رہے تھے۔ شدید بارش نے انہی راہ میں ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بارش کے تھمنے یا کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ ہسپتال سے نکلے تھے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، ورنہ وہ اپنے پروگرام کو ملتوی کر دیتے۔ بہرحال وہ لوگ ہسپتال اور تھانے کے درمیان ایک مقام پر رک کر بارش کا زور ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب بارش کی تیزی میں کمی واقع ہوئی تو چودھری فرید بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر وہ سب لوگ ایک ساتھ یہاں آئے۔ میں نے ہسپتال کے متعلقہ عملے سے لاش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وصول کرنے پر ضروری کاغذات پر دستخط کیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس وقت تک بارش پوری طرح رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو لاش کے دیدار کے لیے بلا لیا۔ ہسپتال والوں نے موسم برسات کا خیال کرتے ہوئے لڑکی کی لاش کو اچھی طرح ایک صندوق میں پیک کر کے بھیجا تھا۔ اگرچہ جب وہ ہسپتال سے نکلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان کی یہی احتیاط بعد میں بے حد مفید ثابت ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہوتے تو روایتی غسل سے پہلے چیموں کی لاش برساتی غسل ضرور کر چکی ہوتی۔ وہ منظر بڑا ہی دلدوز اور عبرت انگیز تھا۔ جب اللہ رکھی نے اپنی مردہ بیٹی کا منہ دیکھا، وہ چیموں کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی ماتمی انداز میں زارو قطار رونے لگی، جو اس امر کا بین ثبوت تھا کہ وہ نامعلوم نوجوان لڑکی اس کی بیٹی چیموں ہی تھی۔ سخی محمد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ ظاہر ہے چیموں اس کی بھتیجی تھی۔ دونوں بھائیوں میں لاکھ اختلافات رہے ہوں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، اور بھائی کی اولاد سے بہرحال محبت ضرور ہوتی ہے۔ پھر چیموں سخی محمد کی بیٹیوں کی ہم عمر بھی تھی۔ رضوانہ اور سلطانہ چیموں کی گہری سہیلیاں تھیں۔ شناخت، صدمے، ضیاء اور آہ افغان کے معاملات قدرے سنبھلے تو سخی محمد میرے کمرے میں آیا۔ میں ان دونوں دیور بھابھی کو چیموں کی لاش کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سخی محمد صدمے سے چور چور تھا۔ اس نے گلوگیر لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، اس وقت بارش اتفاق سے رکی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چیموں کی لاش کو لے کر فوراً کوٹلی مراد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات برمحل اور خاصی معقول تھی، اگرچہ اس وقت رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بارش رکی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے پاس اپنا تانگا بھی موجود تھا، اس لیے اگر وہ فوراً نکل جاتے تو آدھے پونے گھنٹے میں کوٹلی مراد پہنچ سکتے تھے۔ میں نے سخی محمد سے کہا، تم ادھر اللہ رکھی کے پاس جاؤ اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرو، میں لاش کے سلسلے میں ضروری بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کو تھانے سے روانہ کر دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ میں اپنے عملے کے ایک بندے کو بھی بھیجوں گا تاکہ راستے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سخی محمد سے ضروری بندوبست کی بات بس ایسے ہی کر دی تھی۔ دراصل پے در پہ مصروفیات کے باعث میں ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ لاش کی آمد کے ساتھ ہی تھانے میں وہ رونا پیٹنا مچ گیا تھا کہ مجھے ساری توجہ پہلی فرصت میں تازہ ترین صورتحال کی جانب مبذول کرنی پڑی تھی۔
بہرحال سخی محمد کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق شمیم بی بی اور چیموں کی موت 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب کچھ سریع الاثر زہر بتایا گیا تھا۔ چیموں کے معدے کے مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نے زہر خورانی کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ زہر چیموں نے اپنی مرضی سے کھایا تھا یا کسی نے دھوکے سے زہر دے کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتانے سے قاصر تھی۔ بہرحال میرے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ میں اپنی تحقیق و تفتیش سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا۔ رپورٹ کا آخری پیراگراف انکشاف انگیز اور چونکا دینے والا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی موت کے وقت شمیم بی بی عرف چیموں امید سے تھی۔ اس امید کی مدت کم و بیش 2 ماہ بتائی گئی تھی۔ میں نے رپورٹ کے آخری پیراگراف کو 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن اس کے الفاظ اور مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو سکی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس حیرت، الجھن اور تذبذب کا باعث یہ تھا کہ اب تک چیموں کے حوالے سے جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں، ان میں کہیں یہ بات موجود نہیں تھی کہ چیموں شادی شدہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس ہنگامی صورتحال میں چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب میرا ذہن بہت زیادہ الجھ گیا تو میں نے چیموں کی ماں اللہ رکھی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سخی محمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ رکھی سے تنہائی میں بات کرنی چاہیے۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے دیور کی موجودگی میں زبان نہ کھولتی۔ حالات اچانک سنگین صورت اختیار کر گئے تھے۔ سخی محمد، تم ادھر باہر ہی بیٹھو، میں اللہ رکھی سے علیحدگی میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تو میں نے اللہ رکھی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر ہچکچاہٹ کے بعد الجھن بھرے انداز میں میز کی دوسری جانب بچھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ نے سخی کو واپس بھیج دیا؟ بات بہت ہی خاص اور خطرناک ہے اللہ رکھی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اسپتال سے تمہاری بیٹی کی لاش کے ساتھ جو رپورٹ آئی ہے، اس میں 2 باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دی ہے۔ تم جانتی ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تنہائی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم پسند نہ کرو کہ وہ باتیں تمہارے دیور تک پہنچیں۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جناب؟ وہ بے حد فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیموں کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ یا تو اس نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے، یا پھر کسی نے دھوکے سے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب اسے دریا میں پھینکا گیا تو اس کا وجود زندگی سے خالی تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے چور بیٹھی تھی۔ میری بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں نے چیموں کو سخی محمد کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر تو اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ رضوانہ سلطانہ، اس کی ماں شبانہ سبھی اس سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ میری چیموں کو زہر کیوں دیں گی؟ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ ممکن ہے صدمے کی شدت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مجھ سے چھپانے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ میں نے ان لمحاتی احساس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اللہ رکھی، اگر سخی کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو دشمنی میں اسے کھلا زہر دے، تو پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ رکھی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔ چیموں کے معدے سے زہر کے آثار ملے اور اس کی موت کا سبب زہر ہی کو بتایا گیا ہے، لیکن وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، چیموں نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ رکھی، چیموں کے پاس خودکشی کا بڑا مضبوط جواز موجود تھا، اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے زہر کھا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو۔ جواز؟ کون سا جواز تھانے دار صاحب؟ وہ پلکیں جھپکا کر بولی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ کس بارے میں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن اس بات کا خاموش اعلان تھی کہ میں اسے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، لیکن اسے چھپانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ میں نے تفتیش کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے
قدر نرم لہجے میں پوچھا، اللہ رکھی کیا چیموں کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ تو پھر میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، تاہم گہری نگاہ سے اسے بدستور گھورتا رہا۔ پھر کیا؟ وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں اسے لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بارے میں بتایا اور چیموں کی امید کا تذکرہ کرتے ہوئے خریدنے والے انداز میں کہا، یہ کیا معاملہ ہے اللہ رکھی؟ میری بات سن کر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتی ہوئی کیفیت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اچانک پھٹ جائے گی۔ وہ اب تک مجھ سے جو کچھ چھپائے بیٹھی تھی وہ بلا کسی رکاوٹ اس کی زبان سے پھسل جائے گا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ وہ ان لمحات میں جس نوعیت کی جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ وہ جی بھر کر آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کا غبار اور ذہن کا بخار دھل جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ پھر اس ہچکی کے دوران میں اس نے کوسنے والے انداز میں کہا، میں نے اس خبیث کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہیں آئی۔ کس خبیث کو منع کیا تھا تم نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اسی نامراد چیموں کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ رکھی، میں نے مصنوعی نرمی سے اسے مخاطب کیا، تم نے چیموں کو کس بات سے منع کیا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں حقیقت سے چند ہاتھ کی دوری پر ہوں۔ اس نے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں نے اسے سختی سے روکا تھا کہ چودھری نادر سے نہ ملے، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ آپ رپورٹ کے حوالے سے جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیموں نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہائے ربا، اس بدبخت نے یہ کیا کر ڈالا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ چودھری نادر کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ مبارک علی نے چودھری قادر بخش کا ماضی احوال بیان کرتے ہوئے اس کے فرزند ارجمند چودھری نادر بخش کا بھی خصوصی تذکرہ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک سنگین اتفاق سے چودھری قادر بخش کو تو بندے دا پتر بنا دیا، لیکن آج کل اس کا بیٹا نادر بخش اسی روش پر چل رہا ہے جس پر کبھی اس کا باپ دوڑا کرتا تھا۔ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر اللہ رکھی سے پوچھا، تم چھوٹے چودھری نادر بخش کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے چیموں کو 1000 بار منع کیا تھا کہ چودھری نادر سے دور رہے، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ میں اگر اسے روک رہی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی نا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ اس نادان کو کیا پتا۔ بیوقوف کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بڑے فخر سے مجھے بتاتی تھی کہ نادر بخش نے اسے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اس جلی کو کیا پتا کہ اس کی شادی نادر بخش سے کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا۔ توبہ توبہ، استغفار توبہ۔ اللہ رکھی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لفظ گناہ کا استعمال کر کے میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس وقت وہ جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس میں اس کی زبان سے جھوٹ کے اخراج کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ اگر میں ہمدردی بھرے انداز میں اسے کریدتا رہا تو وہ حقیقت کو بیان کر دے گی۔ اس کیس کے حل ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ چودھری قادر بخش کا بیٹا نادر بخش شادی شدہ تھا اور خیر سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ رکھی، چودھری نادر بخش اور چیموں کی شادی کو تو تم کس لیے ناممکن بتا رہی ہو؟ چودھری نادر بخش اور چیموں کی شادی کو تم اس لیے ناممکن بتا رہی ہو نا کہ چودھری پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسی وجہ ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اس نازک موقع پر اس کے خاموش رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گردن جھکا کر ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ میں اس کی ذہنی اور قلبی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھی جس میں انسان کسی ہمدرد اور مہربان کے سامنے اپنا سینہ کھول کر رکھ دینے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے نرم روی سے اس کا علاج جاری رکھا۔ اللہ رکھی، میں نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا، جب سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ وجہ بھی بیان کر دو جس کی بنا پر چودھری اور چیموں کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ تم نے اس شادی کے لیے بہت بڑا گناہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ویران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان آنکھوں کی ویرانی میں یہ سوال مچلتا ہوا بڑا واضح دکھائی دیا، آیا مجھے تھانے دار پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟
اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، اللہ رکھی، تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ سکتی ہو، مجھ سے جو کچھ بھی کہو گی سمجھو کہ اس کمرے کے اندر ہی دفن ہو جائے گا۔ میں چیموں کے قتل کا معمہ حل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم اپنے چھوٹے بھائی کی مدد ضرور کرو گی۔ میں کیا مدد کروں جناب؟ وہ روحانسی آواز میں بولی، صرف اتنا بتا دو کہ چھوٹے چودھری اور چیموں کی شادی ہو جانا کس حوالے سے گناہ کا کام تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ان لمحات میں وہ 8-10 سال کی ایک معصوم سی بچی نظر آ رہی تھی۔ بچے بڑے ہی صاف گو اور ریاکاری سے دور ہوتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی مصلحت یا منافقت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو کہنا چاہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ انہیں کسی کے خفا ہونے یا خود کو کوئی نقصان پہنچنے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رکھی نے بھی آنسو بہانے کے دوران میں ایک خطرناک حقیقت کا بے دھڑک انکشاف کر دیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑی سادگی سے بولی، تھانے دار صاحب، چیموں اور چودھری نادر بخش میں بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ چیموں اور چودھری نادر بخش میں بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن جھکا لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں حیرت اور استعجاب سے یکٹک اپنے سامنے بیٹھی اللہ رکھی کو دیکھتا چلا گیا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اتنی بڑی اور تلخ حقیقت کے اظہار کے لیے اسے کتنی بڑی اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا۔ یہ بھی ایک عملی سچائی ہے کہ ساری تکالیف اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک انسان کا دل سلامت ہو۔ دل ٹوٹ جائے تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ رکھی کا دل بھی اسی بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ حقیقت کے اظہار میں اسے کسی دشواری کا احساس نہ ہوا۔ جب میں کوٹ مراد میں چودھری قادر بخش سے ملا تھا تو مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے خد و خال خط شناساں سے لگ رہے تھے، لیکن جب باوجود کوشش کے بھی مجھے یاد نہ آیا تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اب یہ حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ میں نے چودھری کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یہ روشن حقیقت بڑی سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھی۔ میں نے چودھری قادر بخش کو نہیں بلکہ ایک روز قبل شمیم بی بی اور چیموں کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ دونوں کے نقش و نگار میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل چودھری فرید کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ رات میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو چیموں کی لاش لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے تسلی تشفیع کے علاوہ اس سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس کے ماضی کے حوالے سے اس کیس کی تفتیش کے دوران کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے اگر مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے ماضی کے کسی خطرناک راز سے آگاہ کیا تھا تو اس راز کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اللہ رکھی سے کیا ہوا وعدہ اپنی جگہ، لیکن محکمہ جاتی فرائض کا تقاضا تھا کہ میں یہ جاننے کی بھرپور کوشش کروں کہ کیا چیموں نے کسی معاملے سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لے لی تھی یا کسی نے اسے قتل کیا تھا۔ ان اہم معلومات کے حصول کے لیے چودھری نادر بخش کا انٹرویو بہت ضروری تھا، اور اس انٹرویو سے قبل چودھری قادر بخش سے ایک سنجیدہ ملاقات بھی ضروری تھی۔ اس لیے میں اس وقت اس کی حویلی میں موجود تھا۔ چودھری فرید کو میں نے بیٹھک سے باہر ہی رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بیٹھک میں میرے اور چودھری قادر بخش کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد چودھری نے افسردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، مجھے چیموں کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اللہ رکھی رات آپ کے تھانے سے اس کی لاش لے آئی تھی۔ مارے غم کے اس کا بھی برا حال ہے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد تدفین کا پروگرام ہے۔ چودھری صاحب، جوان جہان اولاد کی موت کا صدمہ واقعی بڑا جان گسل ہوتا ہے۔ میں نے قادر بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اور موت بھی ایسی کہ… میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں جلدی سے بولا، ملک صاحب، کیا آپ نے چیموں کی موت کا معمہ حل کر لیا ہے؟ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے اس معمے کے تمام تر جوابات پوری تفصیل سے واضح کر دی ہیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، چیموں کی موت طبعی ہرگز نہیں۔ جب وہ دریا کی موجوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تو وہ زندگی جیسی خوبصورت نعمت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے چیموں نے خودکشی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان سے کھیلتی تو پانی میں ڈوب مرنے کے سبب اس کی لاش کا حشر خراب ہو چکا ہوتا۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا۔
پھر چند کاغذات چودھری قادر بخش کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بھی ذرا ان کا مطالعہ کر لیں۔ اس نے مذکورہ کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے اور ان پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹیں ہیں، لیکن یہاں تو سب کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، اور میں انگریزی پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ ان رپورٹس میں درج سنگین حقائق کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر متذبذب نظروں سے مجھے کو دیکھنے لگا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی رضاکارانہ خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ وہ ہموطن گوش ہے، میں اسے ان رپورٹس کی تفصیلات سے آگاہ کروں۔ جو کچھ بھی کہوں گا وہ پوری توجہ اور انواق سے سنیے گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں یہ فریضہ ادا کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چیمو اپنی گناہ کی وجہ سے شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار تھی، لہٰذا اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور پھر خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب، میں نے قدرے بلند آواز میں قادر بخش کو مخاطب کیا، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور عقل مند انسان ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چیمو نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک مردہ انسان خود کو دریا میں کیسے پھینک سکتا ہے۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا ذہن خودکشی سے زیادہ قتل کی طرف جا رہا ہے۔ قتل؟ چودھری نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ چیمو کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہی شخص جس کی وجہ سے وہ ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، 9 اگست کی صبح چیمو کا چاچا سخی محمد اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کہ چند روز وہ وہاں رہ لے۔ رضوانہ، سلطانہ، ان کی ماں شبانہ اور سخی محمد کے مطابق اسی شام یعنی 9 اگست کی شام چیمو ان لوگوں سے یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کہ اس کا وہاں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ رکھی کا بیان ہے کہ چیمو مذکورہ شام گھر نہیں پہنچی۔ وہ میاں بیوی یہی سمجھ رہے تھے کہ چیمو اپنی چاچے کے گھر میں ہے، حتیٰ کہ جب 11 اگست کی صبح میں یہاں آ کر ایک نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش کے حوالے سے تفتیش کرتا ہوں تو اللہ رکھی اور سخی محمد وغیرہ کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں وہ نامعلوم لڑکی ان کی چیمو تو نہیں۔ آپ غور فرمائیں چودھری صاحب، میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، موجودہ حالات و واقعات میں چیمو کی موت کا صرف اور صرف ایک ہی سبب باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ 9 اگست کی شام وہ اپنے چاچا سخی محمد کے گھر سے نکل کر اس بندے کے پاس پہنچی جو اس گناہ میں اس کا شریک کار تھا۔ چیمو نے اس کو ساری صورتحال بتانے کے بعد شادی کا مطالبہ کیا ہوگا۔ وہ شخص کسی بھی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوا ہوگا۔ چیمو نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہوگی۔ اس شخص نے کسی بھی خراب صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے کسی بہانے یا دھوکے سے چیمو کو زہر کھلا دیا، اور پھر جب سریع الاثر زہر نے چیمو کا کام تمام کر دیا تو اس ظالم شخص نے چیمو کی لاش کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ چیمو شام کے وقت سخی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے مذکورہ قتل کے پاس بہت سا وقت گزارا تھا، لہٰذا اس قاتل کو کسی بھی خطرناک کارروائی کے لیے اچھا خاصا موقع مل گیا ہوگا۔ اس نے چیمو کو راہ سے ہٹانے میں ہی اپنی عافیت جانی ہوگی۔ چودھری قادر بخش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں مفروضات کا بڑا عمل دخل ہے، یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا۔ مسئلہ حل ہو جائے گا چودھری صاحب، میں نے نہایت ہی ٹھوس لہجے میں کہا، جب وہ قاتل میری تفتیش کی چھری کے نیچے آئے گا نا تو میرے بیان کردہ تمام تر مفروضات حقائق میں بدل جائیں گے۔ وہ خود زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا، لیکن آپ اس شخص کو تلاش کیسے کریں گے؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، اب تو چیمو بھی زندہ نہیں رہی کہ وہ اس کی نشاندہی کر سکتی۔ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے چیمو کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اٹل انداز میں کہا، میں نے اس شخص کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ چودھری پہلو بدلتے ہوئے اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ کون ہے وہ شخص؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا چودھری صاحب، آپ بتائیں تو۔ اس کی بے چینی ساتویں آسمان کو چھونے لگی تھی۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، اس شخص کا نام چودھری نادر بخش ہے۔ کیا؟ چودھری قادر اچھل پڑا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے نیم تاریکی اور ملجگے اجالے میں نشانہ باندھ کر ایک تیر چلایا تھا جو میرے اندازے کے مطابق ٹارگٹ کے بہت قریب جا کر لگا تھا۔ حالات و واقعات کی روشنی چونکہ مجھے راہ دکھا رہی تھی، لہٰذا میں اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے ایسی کیفیت کا شکار نہیں تھا۔ چودھری کے بے ساختہ اچھلنے نے مجھے شیر بنا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چودھری صاحب، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی اور کہا، مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے چیموں اور چودھری نادر بخش کے درمیان خاصا سنجیدہ تعلق رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے اور اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لہٰذا میں اس خاص زاویے سے کوئی تفصیل پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، 9 اگست کی شام چیموں اپنے چاچا کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کی بجائے وہ اس ڈیرے کی سمت چلی گئی جو دریا کے کنارے واقع ہے۔ وہ ڈیرا ایک طرح سے نادر بخش کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چیموں نے جو سنگین بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ اس کے بارے میں چودھری نادر سے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے ڈیرے پر گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا آپ بابا سوک ذرائع کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، کہ آپ کو یہ سب کچھ اللہ رکھی نے بتایا؟ میں نے کہا، اللہ رکھی کا ان معلومات سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں پولیس کے اپنے خفیہ ذرائع ہوتے ہیں، ہمارے مخبر ہر جگہ ہر علاقے میں۔ میں نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑ کر بیٹھک کے بند دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے کے کواڑ بڑے ہوئے تھے، تاہم کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اپنے بیان کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس بند دروازے کے پیچھے موجود ہے اور نہایت ہی خفیہ طریقے سے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس اتنا فوری اور طاقتور تھا کہ میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چودھری قادر بخش نے الجھن بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ بیزاری سے بولا، آپ کو وہم ہوا ہے؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس سے پہلے کہ میں بیٹھک کے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتا، دروازے کی دوسری جانب کچھ اس نوعیت کی آوازیں ابھریں جیسے کہ افراتفری میں وہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کسی چیتے کی ضمانت بند دروازے کی سمت جست لگائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چودھری بخش اپنی نشست پر بیٹھا رہا یا وہ بھی میرے پیچھے ہی صورتحال جاننے کے لیے بیٹھک سے باہر نکل آیا تھا۔ جب میں نے بیٹھک سے باہر قدم رکھا تو ایک پست قامت شخص کو حویلی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تقریباً دوڑتے ہوئے گیٹ کے اس طرف چلا گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر اس پست قامت شخص کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ یقیناً یہی شخص بیٹھک کے دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں مذکورہ شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میں جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ شخص اسی ہڑبونگ میں بھاگا تھا کہ سامنے سے آتا ہوا کانسٹیبل بھی اسے دکھائی نہ دیا اور وہ سیدھا اس سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے میں نے تحکمانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا، چودھری فرید پکڑو اس کو، جانے نہ پائے۔ چودھری فرید کانسٹیبل پکڑنے میں ماہر تھا۔ میرا تحکمانہ اشارہ پاتے ہی اس نے مذکورہ پست قامت شخص کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس شخص کی عمر 28-29 سال رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور پھرتیلا انسان تھا، لیکن چودھری فرید بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں پست قامت شخص کی پھرتی تمام کر دی۔ اس لمحے مجھے اپنے عقب میں چودھری قادر بخش کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ تو وارسی ہے، نادر کا خاص آدمی۔ اب تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا چودھری صاحب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس پست قامت شخص سے کہا، وارسی بیٹھک میں آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک مرتبہ پھر چودھری قادر بخش کی عالیشان بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس بار میرے اور چودھری کے علاوہ وارث علی اور وارسی بھی وہاں موجود تھا۔ وہ سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ بیٹھک میں اس دفعہ قدم رکھنے سے قبل میں نے چودھری فرید کو ایک طرف لے جا کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے اور نہایت ہی خفیہ انداز میں چھوٹے چودھری نادر بخش کی نگرانی شروع کر دے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے چودھری نادر کے حوالے سے اچھی طرح بریف کر دیا تھا، لہٰذا وہ خاصا چوکنا اور چوکو چوبند تھا۔ چودھری کے اور میرے درمیان تھوڑی دیر پہلے جس نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی اس نے چودھری کو اپنے بیٹے کے حوالے سے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر میرے پیش کردہ حقائق پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وارسی کے کردار
اور گرفتاری نے چودھری کی پریشانی میں بے حد اضافہ کر دیا، لہذا وارسی سے پوچھ گچھ کا آغاز اسی نے کیا۔ وارسی، تم ادھر بیٹھے کے بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ وارسی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہذا بخلاہٹ میں ڈھنگ کا کوئی بہانہ بھی نہ کر سکا۔ جب اس نے آئیں بائیں شائیں شروع کی تو میں نے گرجدار آواز میں کہا، چودھری صاحب، یہ پاپی شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، میں اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جب وہاں اس کی تشریح پر 9 4 کے چھتروں کی بارش ہوگی تو اس کی زبان کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگے گی۔ کئی دنوں تک یہ تشریف کے بل بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکے گا کہ وہ آخر بیٹھے بٹھائے اچانک کس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وارسی نے سراسیمہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ چودھری قادر بخش نے وسیلے لہجے میں اس سے پوچھا، سچ مچ بتاؤ، کیا تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نہیں 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 چودھری جی، وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے چودھری سے بولا، بس جی میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، تھانے دار صاحب کو تو خواہ خواہ مجھ پر شک ہو گیا۔ اوے خواہ خواہ کی اولاد، میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہے تھے تو پھر مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں؟ تم ایسی افراتفری میں حویلی سے باہر نکلے کہ جیسے بولے کتوں کا ایک غول تمہاری بوٹیاں جھنجھوڑنے کے لیے تعاقب کر رہا ہو، یا جہنمی بلائیں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں۔ اسی بکلاہٹ میں تم میرے سپاہی سے بھی جا ٹکرائے۔ بس ایسے ہی گزرنے والوں کے بھلائیے کرتوت ہوتے ہیں۔ چودھری نے وارسی کی مجرمانہ کیفیت دیکھی تو وسیلے لہجے میں بولا، بتاؤ وارسی، تم کس کے کہنے پر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے؟ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری کھال کھچوا لوں گا۔ وہ سہمی ہوئی رحم طلب نظروں سے چودھری نادر بخش کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ یہ کھال کھچوانے کی زحمت نہ کریں، میرے تھانے میں اس نوعیت کے کاموں کے لیے بڑا شاندار بندوبست موجود ہے۔ پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وارسی کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کی خاطر تواضع سے اس کے بدن کا ایک ایک اعضاء بولنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے صرف ایک ہی آواز نکلے گی، مجھے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے چودھری قادر بخش نے حکم دیا تھا۔ قادر بخش نہیں، نادر بخش۔ وہ بولتے بولتے یکلخت خاموش ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی بڑے چودھری کو تکنے لگا۔ میرا نفسیاتی حربہ بڑا کارگر ثابت ہوا تھا۔ میں نے دانستہ اپنے بیان میں نادر کی بجائے قادر کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ وارسی کو ٹریپ کر سکوں، اور اس نے بڑی آسانی سے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھا تھا۔ ان لمحات میں پست قامت فتنہ پرور وارسی اس قدر خوفزدہ اور سہما ہوا تھا کہ اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہیں کہے۔ ایک طرف چودھری قادر بخش اسے کھال کھچوانے کی دھمکی دے رہا تھا تو دوسری جانب میں اس کی تشریح کو چند دنوں کے لیے ناقابل استعمال بنانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سراسیمہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے خالی خالی دھمکیاں نہیں دے رہا، بلکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں گے۔ چودھری قادر بخش نے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، کیا چودھری نادر نے تمہیں اس کام پر مامور کیا تھا؟ چودھری صاحب، سچ اس کی زبان سے پھسل چکا ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وارسی سے مستفسر ہوا، تم گونگے ہو گیا؟ بدبخت، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا میں تمہیں کرم دین لوہار کی دکان میں لے جاؤں اور اس کی آگ میں انگارہ زنبور سے پکڑ کر تمہاری زبان پر بولنے پر مجبور کروں؟ تم مجھے جانتے ہو نا، انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کی جان پر بن جاتی ہے تو وہ ساری وفاداریوں کو پس پشت ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وارسی چودھری قادر بخش کے جلال اور غضب سے بخوبی واقف تھا، لہذا اس نے اپنی جان کی امان چاہتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، جی چودھری صاحب، اس کام کے لیے مجھے چھوٹے چودھری صاحب نے ہی حکم دیا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب ادھر ڈیرے پر میرا انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں قادر بخش سے کہا، چودھری صاحب دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا، میرے مفروضات بہت جلد سنگین اور تلخ حقائق میں بدل جائیں گے۔ مجرم میری تفتیش کی چھری کے نیچے آ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں چودھری نادر سے اس جرم کا اقبال کروانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ چودھری قادر بخش نے تشویش بجری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر وارسی کی طرف روک کر کے جارحانہ انداز میں بولا، اوئے بدبخت، تم باہر جا کر بیٹھو۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری قادر بخش تنہائی میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی بات کرے گا۔ چودھری کے اشارے پر وارسی بیٹھک سے نکلنے لگا تو میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب نے باہر جا کر بیٹھنے کو کہا ہے،
تو ادھر بیٹھے بھی رہنا، تمہاری حیثیت ایک اہم گواہ جیسی ہے۔ اگر تم نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھو جسم پر شہد مل کر، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ مردہ سی آواز میں بولا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی موجود رہوں گا۔ وارسی کے جانے کے بعد چودھری قادر بخش نے نرم لہجے میں حسب توقع مجھ سے کہا، ملک صاحب کہانی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مثلاً میں کیا چاہوں؟ میں نے خاصے روکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ عاجزی سے بولا، میں نادر کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں، اس سے جو بھی پوچھ گچھ کرنا ہے یہاں بیٹھک ہی میں کر لیں۔ میرا خیال ہے گھر کا معاملہ گھر ہی میں نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ چودھری صاحب آپ یہاں تو حالات کی سنگینی کو سمجھے نہیں، یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے گی؟ میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے چودھری صاحب، میں 1 سال سے اس علاقے میں تھانے داری کر رہا ہوں۔ آپ کو میرے مزاج، اسٹائل اور اصول پسندی کے بارے میں تو اچھی طرح معلوم ہوگا۔ جناب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ چودھری قادر بخش لجاجت بھرے لہجے میں بولا، میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں نمٹ جائے گا۔ ایک انسان کی زندگی ضائع ہوئی ہے اور اسے زہر دے کر مارا گیا ہے، یہ قتل کی ایک سنگین اور شفاف واردات ہے۔ چودھری قادر بخش حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے مذموم کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کسی زمانے میں وہ خود بھی اس میدان کا ایک بڑا کھلاڑی رہا تھا۔ چھیمو جن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گئی تھی، چودھری کو اس کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ چھیمو اور نادر کے تعلقات سے بھی واقف ہو، لیکن اس وقت چونکہ اس کے بیٹے کی زندگی پر بن آئی تھی، اس لیے وہ مجھے شیشے میں اتار کر اپنے بیٹے کو بچانے کا خواہاں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ بادشاہ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بادشاہ نہیں ہوں چودھری صاحب، میں نے دو ٹوک اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں صرف عوام کا خادم ہوں۔ بادشاہ واقعی بڑے بااختیار ہوتے ہیں، انسان کی نسلیں ختم کر دیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہرا سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اتنا بااختیار نہیں ہوں چودھری صاحب کہ چٹکی بجاتے میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر ڈالوں۔ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، معاملہ گھر میں نہیں نمٹ سکے گا۔ چودھری نادر سے جو بھی پوچھ گچھ ہوگی وہ ادھر تھانے میں ہی ہوگی۔ چھیمو دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی اس کے؟ میں نے فوراً اس کی بات کاٹی اور تلخی بھرے لہجے میں کہا، اگر چھیمو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ بڑے واضح الفاظ میں بولا، اگر آپ چھیمو کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر اس کیس کی فائل بند کر دیں تو میں ہر جاننے کے طور پر آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے چودھری صاحب، میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹس کی 3 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک کاپی اسپتال کے ریکارڈ میں رہتی ہے، دوسری کاپی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ متعلقہ تھانہ انچارج کو بھیجی جاتی ہے، اور تیسری کاپی ایس پی علاقہ یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والوں کو روانہ کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دینے کے بارے میں تو آپ سوچیں بھی نہ۔ وہ بہت دور کی کوڑی لایا، چھیمو کی موت کو خودکشی کے خانے میں بآسانی فٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں تو۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر راستہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چودھری قادر بخش لاکھ ایک معقول انسان صحیح، لیکن اس کے فرزند ناخلف نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ انتہائی نامعقول اور قابل مذمت تھا۔ میری دیکھا دیکھی چودھری قادر بخش بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے کہا، چودھری صاحب مجھ سے آپ کسی نوعیت کے تعاون کی امید نہ رکھیں۔ میرے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں، لہٰذا وہ مجھے گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ میرا دوستی والا ہاتھ جھٹک کر جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اب میں اوپر ہی بات کروں گا۔ آپ ڈسٹ ہیڈ کوارٹر کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو شاید پتہ نہیں میری رسائی آئی جی صاحب تک ہے، میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا ہی لوں گا۔ یہ آپ کی بھول ہے چودھری صاحب، میں نے دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی پہنچ پولیس کے اعلیٰ افسران تک ہوگی، مگر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ مظلوم کی آہ کی رسائی اس قادر مطلق تک ہوتی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے اپنی مثال سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا؟ آپ کا ماضی بھی تو… میں جملہ نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔
اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہوتی چودھری قادر بخش کے آنسو نکل آئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں ہکا بکا اس کی برستی آنکھوں کو دیکھتا چلا گیا۔ چودھری قادر بخش ماضی میں جن حالات سے گزرا تھا اس کی تفصیل حاجی مبارک علی مجھے سنا چکا تھا۔ وہ اپنی تمام خرمستیوں سے تائب ہو کر ایک اچھا انسان بن گیا تھا، لیکن چودھری نادر نے تاریخ کو دہرا کر اسے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑے امتحانات صرف دو ہیں، نمبر 1 مال کی محبت، نمبر 2 اولاد کی محبت۔ ان دونوں محبتوں کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش کو بھی بیٹے کی محبت نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ماضی کے ہر سبق کو فراموش کر کے نادر کو بچانے کے لیے مجھ سے سودے بازی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال اس کی موجودہ بگی ہوئی کیفیت نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی غمناک حالت اس بات کا بیان ثبوت تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا ایک بیان ہوتا ہے۔ میں چودھری قادر بخش کے آنسوؤں کی زبان و بیان کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہذا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد کے تمام مراحل بغیر کسی رکاوٹ کے طے ہو گئے۔ چودھری قادر بخش نے پولیس کی کارروائی میں کوئی روڑا نہیں اٹکایا اور نہ ہی دوبارہ میری منت سماجت کی کوشش کی۔ اس کی معاملہ فہمی، فطرت شناسی اور معقول روی نے میرا کام آسان کر دیا۔ چودھری قادر بخش کی افسردہ دلی کو دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اسی افسردگی کے بیچوں بیچ اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان بھی ٹھہرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا سکون اور اطمینان صرف ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو راضی برضا ہوتے ہیں، جو راضی برضا ہوتے ہیں۔ قادر بخش نے قدرت کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا لی تھی۔ آج کی یہ سبق آموز کہانی سن کر یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا کہ خدا کے فیصلوں کے سامنے سب کچھ حقیر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، باقی آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ اس کی ماں کو اپنی بیٹی کھونا پڑی، یعنی اس کی جو غلطی تھی اس کی بیٹی چلی گئی یہ دنیا چھوڑ کر، اور چودھری صاحب کو اپنے کیے کی سزا اس صورت میں ملی کہ ان کا بیٹا قتل کے الزام میں جیل میں چلا گیا۔ ان کی جو اپنی غلطیاں تھیں ان غلطیوں کا بھی اب خمیازہ بھگتنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ بے شک ناجائز ہی صحیح، لیکن قانون قدرت کے تو خلاف ہے نا، تو پھر اللہ پاک نے ایسی اولاد جو بہن بھائی کے ناپاک رشتے سے دنیا میں آنی تھی اس کے کرداروں کو سزا تو دینی ہی تھی۔ یہی اللہ پاک کی لاٹھی ہے اور یہی اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ہی سبق آموز کہانی سب سے پہلے ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔